اول تو میں گزارش کر لوں جدید فضلہ سے کہ انہیں اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شدت سے نقصان ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، علماء کی مثال ایسی ہے عوام کے لیے جیسے روحانی باپ۔ روحانی باپ کو مشفق و مہربان ہونا چاہیے، جیسے حقیقی باپ اپنی اولاد کے حق میں مشفق و مہربان ہوتا ہے، اسی طرح علماء کو بھی نرم ہونا چاہیے اور زمانے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کام کرنا چاہیے، جیسے ماضی کے علماء نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کاپی قلم نہیں ہوتے تھے زیادہ، یعنی حضور کے زمانے میں، تو اس دور میں کام کرنے کا طریقہ یہ تھا محنت کا کہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں علم کو منتقل کرنا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد کاپی قلم کا دور آیا تو علماء نے علم کو کاپی کی شکل میں محفوظ کر دیا، یعنی کتابوں کی شکل میں تحریر کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ مثلاً قرآن شریف کی اشاعت و تبلیغ کیسے ہو، تو آپ جائیے شاہ صاحب کے زمانے میں، شاہ صاحب نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، ضرورت کو سمجھا اور اچھے سے کام کیا، اور عوام میں جو ہے گویا قرآن کی اشاعت و تبلیغ کا کام کیا، بہترین انداز میں کام کیا، جس چیز کی ضرورت تھی اس کو مہیا کیا۔ تو یاد رہے، اگر آدمی کے پاس سامنے والے کی بات کو سمجھنے کا ملکہ ہو اور جواب اطمینان سے دے، عجلت نہ کرے، یہ بات محسوس نہ کرے کہ میری توہین ہو جائے گی یا کوئی مجھے ذلیل کر دے گا، بھلا کون کس کو ذلیل کرتا ہے، یا یہ سمجھے دل کے اندر کہ میں جواب نہیں دوں گا تو مجمع میں میری توہین ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ تمام باتوں کا علم تو محض اللہ کو ہے، ہم انسان ہیں، اور انسان جو ہے اس کے ساتھ نسیان ہے، بھول ہے اس کے ساتھ، تو اس لیے کسی طرح کی غیرت اور ذلت محسوس نہ کرے، بات کو اچھے سے سمجھے، سمجھ کر اس کا معقول جواب دے، اگر جواب ہے تو دے، ورنہ تو خاموش ہو جائے اور کہہ دے کہ مجھ سے بہتر سے معلوم کرو، مجھ سے بہتر لوگ معاشرے میں موجود ہیں، دو چار کے پتے بتا دے جو بہتر لوگ ہوں۔ باقی شدت اختیار نہ کریں، نہ غصہ کریں، اور ایک مشفق و مہربان باپ کی طرح آپ جو ہے خاموشی اختیار کریں، نرمی اختیار کریں، اور اپنی بات کو رکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت علامہ زاہد راشدی جو ہیں، انہوں نے یہ قصہ سنایا۔ ان کے ایک دوست ہوتے تھے ڈاکٹر فرحان، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، تو حضرت مولانا علیمیہ ندوی کی معیت میں ایک سینٹر لگا، اور اس میں ڈاکٹر فرحان کو یہ ٹاپک دیا گیا کہ آپ سود کا برا ہونا ثابت کریں۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے سامنے تو یہ ایک چیلنج تھا، چونکہ مجھے ان لوگوں کو سمجھانا تھا کہ سود برا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق کسی سرے سے ہے ہی نہیں، اور میں شروع ہی میں اگر قرآن کی آیت کو ہی پیش کروں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے چڑھ کر اس کا انکار ہی کریں گے۔ تو ڈاکٹر فرحان کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہترین ترکیب استعمال کی، اور وہ یہ تھی کہ میں نے جدید تحقیق داں جو ہیں سود کے اوپر، جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی تھی، تحقیق کی ہوئی تھی، میں نے ان کے جوابات تلاش کیے کہ وہ سود کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اور ایک مضمون تیار کیا، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، اس طرح سے دیکھیے سود کے بعد سود میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ تو ڈاکٹر فرحان صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آخر میں ورلڈ بینک جو ہے اس کے مینیجر، ان کا میں نے ایک قول نقل کیا۔ ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتلائیں کہ سود میں کیا نقصان ہے۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ سود کے بہت نقصانات ہیں، فائدہ بہت تھوڑا سا ہے، اور سود کم سے کم لینا چاہیے۔ تو رپورٹر نے پوچھا کتنا کم لینا چاہیے؟ کہا کہ 0%۔ اب جب یہ کہا تو وہ چونک گیا، پوچھا ایسا کیوں؟ کہا کہ سود کا نفع جو ہے وہ صرف اتنا سا ہے اور نقصان وہ اتنا ہے، یعنی آپ 1% فائدہ سمجھیں، 99% نقصان ہی ہیں۔ تو گویا ڈاکٹر فرحان صاحب نے وہ جو جتنے وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، انہی کے نشتر سے ان کے دل کی گندگی کو باہر نکال دیا،
اس کے بعد پھر قرآن کی آیت پیش کی، ایک حدیث کوٹ کی یعنی حدیث پیش کی، اور اس کے علاوہ جو ہے مجتہدین کے جو ہے اجتہاد پیش کیے۔ اب اس کے بعد وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسلام کا موقف جانا اور خوش ہو گئے کہ سبحان اللہ، اتنی مدت پہلے اسلام نے جو ہے سود کا برا ہونا ثابت کر دیا تھا، جس پر آج ہم ریسرچ کرتے پھر رہے ہیں، تو کیسے اچھے انداز میں ڈاکٹر فرحان نے اپنی بات کو رکھا۔ تو اپنی بات کو رکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے۔ تو جدید فضلاء سے عام طور سے یہ شکایت رہتی ہے کہ جی مزاج میں بہت تلخی ہے، جواب صحیح نہیں دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں بات کو، یہ وہ۔ باقی جو ہمارے بڑے علماء ہیں ان کی تو شانی کیا کہیے آپ، ان کی تو بات ہی نرالی ہے کہ گویا سائل کے آتے ہی وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا سوال لے کر آیا ہوگا اور کیا اس کا جواب ہونا چاہیے، کس طرح اس کو مطمئن کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے جو نوجوان علماء ہیں کہ وہ سختی اور شدت سے بچیں۔ دیکھیں سب ایسے نہیں ہوتے، یہ بہت تھوڑی سی تعداد ہے جو شدت اور سختی اختیار کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب آدمی بڑی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جلال ہوتا ہے، تو وہ طبیعت میں کہیں نہ کہیں تو دکھائی دینا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ بجائے اس جلال کے اظہار کے اس کو جو ہے اس کا اخفا کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے پھر وقت کے حساب سے اپنے اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح طریقے پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ اپنے مزاج میں نرمی ہو، سختی اور شدت سے بچیں، تنقیدانہ مناظرانہ مزاج بالکل نہ ہو، اس سے گھروں میں بھی آگ لگتی ہے بلکہ یہ مزاج گھر میں بھی نقصان دیتا ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھا جائے اور عوام کے ساتھ یہ سمجھ کر کے بات کی جائے کہ یہ 10 باتیں کریں گے، ان میں سے 10 کی 10 غلط ہوں گی، لیکن مجھے نہ غصہ کرنا ہے بلکہ ان کے سوالوں کو کوشش یہ کرنا ہے کہ صحیح سے رخ دے کر کے ان کے ذہنوں میں ان کو جو ہے پیوست کر دینا ہے کہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی بات کہنا چاہ رہے تھے۔ کیونکہ عوام کا کیا رہتا ہے، یہ کہنا تو کچھ چاہتے ہیں، ان کے منہ سے نکل کچھ اور جاتا ہے، یہ سوچ کے کچھ اور آتے ہیں، تو اپنے بھولے پن کی وجہ سے بات ٹھیک نہیں کہہ پاتے ہیں۔ بسا اوقات اتنی کچی بات بھی ہوتی ہے کہ وہ گویا طبیعت کو پاشے پاشے کر دیتی ہے۔ تو بجائے شدت اور سختی کے نرمی سے ان کی بات کو سنا جائے، سمجھا جائے اور جواب دیا جائے۔ دیکھیے میں عرض کر دوں کہ کہیں نہ کہیں مکار لوگ علماء میں اور عوام میں دوری کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب روحانی اولاد اپنے روحانی مشفق و مہربان باپ سے دور ہوگی تو ظاہر سی بات ہے نہ مشورے ہوں گے نہ بات ہوگی۔ آپ محبت سے قریب آئیں گے تو مشورے بھی ہوں گے، بات کو مانا بھی جائے گا۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ آپ ان کی مانیں، جب وہ آپ سے خوش اور متاثر ہوں گے تو پھر وہ آپ کی مانیں گے۔ لیکن ضدوں سے بہت نقصان ہوتا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حق کو چھپا لیں۔ دیکھیے حضور سے زیادہ حق کوئی نہیں بول سکتا، لیکن حضور موقع شناس تھے، موقع سے بات کو کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات آئی کہ کعبے میں حجر اسود کو کون لگائے، دیکھیے حضور نے کیا بہترین طریقہ اختیار کیا تھا، جبکہ حق تو یہ تھا کہ حضور ہی اس کو لگائیں، حضور سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے تمام قبیلے کے چودھریوں کو بلایا، سرداروں کو بلایا اور فرمایا لو چادر، اور سب اس کا کونا پکڑ لیں، اور اس میں آپ نے حجر اسود کو رکھا اور پھر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کو وہاں جو ہے نصب کر دیا۔ تو بہرحال یاد رہے کہ نرمی اختیار کریں، حکمت سے کام کریں، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم میں ایسا پیغمبر مبعوث کیا ہے کہ جو تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو حکمت سے مراد یہی تو ہے کہ کام ڈھنگ سے کیا جائے، اس ڈھنگ سے ہو کہ نہ تو سامنے والے کو نقصان پہنچے نہ ہمیں نقصان پہنچے، اور وہ حق کو قبول کرنے والا بن جائے۔ تو باقی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا طریقہ اختیار کریں، ہمارے بڑوں کے جو طریقے رہے ہیں سبحان اللہ، ہمارے علماء کے، کہ وہ زبردست رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔